جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں سرجانی ٹاؤن ڈسٹرکٹ ویسٹ۔ پاکستان نیو قومی اتحاد تحریک کے بانی چیئرمین مزمبل ایڈوکیٹ صاحب کی جانب سے افواج پاکستان کی رجسٹری کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آئیے ہم جانیں گے ان سے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں افواج پاکستان کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان نیو قومی تحریک کے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے صدر انور میو صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی آپ 9 مئی کے حوالے سے بتائیں کہ جو ثانیہ ہوا تھا جینا ہاؤس لاہور میں، اس کے حوالے سے بتائیں۔ السلام علیکم۔ ہم یہ ریلی پاکستان نیو قومی تحریک کے حوالے سے سرجانی سے نیو کراچی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد ہے 9 مئی کو جو پاک آرمی کے املاک کو جلایا گیا اور جو نقصانات پہنچائے گئے، اس کے ہم مذمت کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم یہ ریلی نکال رہے ہیں، اور ہمارا ایک بڑا پروگرام ہے جلسے کا، وہاں ہم شرکت فرمائیں۔ 9 مئی کے حوالے سے ہم 9 مئی کا جو واقعہ اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ابھی اسی کے بارے میں انشاءاللہ ہم یہاں سے ریلی لے کے جائیں گے نیو کراچی ٹاؤن، وہ ہمارا جلسہ بھی نیو کراچی میں، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جو میرے برادر کو پہلے اجمل بھائی نے جوڑا تھا، آج چیئرمین مزمبل ایڈوکیٹ صاحب جو ہے میرے برادر کو جوڑا ہے، اور میں مذمت کرتا ہوں جو 9 مئی کو جنا گراؤنڈ میں جو جنا ہاؤس میں جو ہوا تھا، میں مذمت کرتا ہوں، اور میں پاک فوج زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد۔ 9 مئی کو ثانیہ لاہور ہوا، اس طرح کے واقعات پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہوئے، آرمی اور پاکستان کے سرکاری نیم سرکاری تمام اداروں میں جہاں بھی جو بھی سیاسی پارٹی ہو یا کوئی سماجی پارٹی ہو کہیں بھی نقصان پہنچائے گی، ہم اس کا مذمت کریں گے، کیونکہ ایسے سرپرست عناصر ملک میں موجود ہیں اور یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور جو ہماری پاک آرمی ہے ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، سندھ پولیس کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ریلی ابھی نیو کراچی سیکٹر UC 6 جائے گی، وہاں جلسہ عام رکھا گیا افواج۔ جی بالکل، افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی سرجانی ٹاؤن ڈسٹرکٹ ویسٹ انور میو کی قیادت میں نکلی تھی، اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان میو قومی تحریک کے چیئرمین مزمبل ممتاز ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم 9 مئی 2023 کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی مزمبل صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 مئی کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے عوام کے میں نفرت ڈالی گئی اپنی سیاست کرنے کے لیے، وہ یہ سوچ رہے کہ عوام ان کی بہکائی میں نہیں آئے گی۔ پاکستان لاکھوں کروڑوں قربانیاں دے کے بنا ہے، اتنی آسانی سے جو ان کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ اور جن لوگوں نے فوج کے خلاف بغاوت کی اور فوج کے جو بغیر جو ان کو نقصان پہنچایا گیا، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو جو ہے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ 9 مئی کے حوالے سے نئی جنریشن کو کیا پیغام دیں گے؟ نئی جنریشن کو یہ پیغام دینا ہے کہ فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو فوج ہے، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آئندہ اس طرح کوئی بھی حرکت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ بہت کم ٹائم میں آپ یہاں آئے اور موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے چیئرمین جو ہیں میرے ساتھ تحریک کے مزمل بھائی، طارق بھائی، انیس بھائی، کاشف بھائی، بہت ہو گئے، شاہد بھائی، ندیم بھائی۔ لیکن 9 مئی جو واقعہ تھا وہ ایک پلاننگ کے تحت دشمنوں نے بنایا تھا، اور اللہ نے انہیں ناکامی دی، اور میری آرمی چیف سے بھی اور صدر پاکستان وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ انہیں سزا دی جائے۔ اگر آج انہیں چھوڑ دیا گیا تو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک پھر کوئی ایسا واقعہ ہوگا، مگر ہم نہیں ہونے دیں گے ایسا کوئی واقعہ، کیونکہ ہم پوری قوم، پاکستان کی پوری قوم، کوئی بھی برادری ہو، سب پاک فوج کے ساتھ ہے اور پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان زندہ باد ہے اور پاک فوج زندہ باد، پاک رینجر زندہ باد۔ 9 مئی ملک دشمن عناصر کی ایک بہت بڑی چال تھی، لیکن پاک فوج کے سجیلے جوانوں نے اسے خاک میں ملا دیا، اور اس پر سونے پہ سہاگا پاکستان کی عوام ہے جو جاگ رہی ہے، اس وطن پر آنچ نہیں آنے دے گی، اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہر دم کھڑی ہے انشاءاللہ۔ کہوں گا کہ اس چینل کے ذریعے پاک فوج زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، ISI مارکور زندہ باد۔ ہم پاکستانی قوم، تمام قوم سیول مارکور ہیں، انشاءاللہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں،
और जनरल आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह से पैगाम दिया है कराची की आवाम की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। और और हमारे से दरख्वास्त है तमाम बिरादरी को, चाहे वो नौ बिरादरी के मरकजी जिम्मेदार हों, चाहे वो अल-सादात के मरकजी जिम्मेदार हों, चाहे वो कुरैशी बिरादरी के हों या वो अब्बासी बिरादरी के जिम्मेदार हों, ये तमाम बिरादरियां इसी तरीके से एक झंडे तले बैठे मुल्क और कौम के खातिर, जिस तरह तमाम लोग एक झंडे के तले बैठते हैं। और यकीन करें ये इत्तेहाद जो है वो आने वाले वक्त के अंदर इन साजिश नासी को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देगा। जिए पाकिस्तान। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ये जो हमारा प्रोग्राम हुआ तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज, और ये हमने अपनी पाक फौज की बका के लिए रखा, और इंशाअल्लाह और भी इससे आगे हम प्रोग्राम रखेंगे, और पाक फौज के हम हमेशा साथ हैं, इंशाअल्लाह आखिरी वक्त तक हम इनके साथ रहेंगे। जो हमारी फौज के साथ जाती हुई, जो उनके इमलाक दिलाए गए और उनको नुकसान पहुंचाया सोशल मीडिया के थ्रू, आवाम से दूरी करने का, सारी चीजें आज जो प्रोग्राम हुआ उसको देखते हुए सब चीजें रद्द हो गई इंशाल्लाह, और आवाम पाक फौज के साथ है और इंशाल्लाह रहेगी। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ तमाम बिरादरियों ने हमारा साथ दिया, पाकिस्तान में नई तहरीक का साथ दिया, और हमने पाक फौज इदारे यकजहती के लिए आज ये प्रोग्राम दिया और एक मैसेज दिया कि तमाम पाकिस्तानी अवाम पाक फौज और पाकिस्तान के साथ है। किसी भी ऐसे वाक़ये में कहीं भी दोबारा अगर कोई ये वाक़या होता है तो इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम पाकिस्तान की पाक फौज और पाकिस्तान के साथ खड़ी है। जी, आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान मियां कौमी एहतियात तहरीक के जवानों की, चेयरमैन साहब की, सदर साहब की, और लाल शाहबाज कलंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोगों की और आवाम की। कैमरामैन मंजूर अली के साथ अदनान गोरी, K6 सिटी न्यूज, कराची। पाकिस्तान, पाकिस्तान नई तहरीक।